مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان 1000 میل یا 1600 کلومیٹر کی دوری تو حائل تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ مشرقی پاکستان 3 اطراف سے بھارت کے ساتھ جڑا ہوا تھا، چنانچہ زمینی راستے سے کمک بھیجنا ممکن نہ تھا۔ 30 جنوری 1971 کو بھارتی طیارے گنگا کی پراسرار انداز میں ہائی جیکنگ کے بعد اندرا گاندھی نے پاکستانی طیاروں کے بھارت کی فضائی حدود استعمال کرنے پر پابندی عائد کر دی تو فاصلے مزید بڑھ گئے۔ اب ایک ہی طریقہ تھا کہ پاکستان کراچی سے خلیج بنگال کے راستے سامان رسد مشرقی پاکستان بھجوائے، مگر یہاں بھارتی بحریہ نے ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ خلیج بنگال میں بھارتی بحریہ کی اجارہ داری ختم کیے بغیر سپلائی لائن بحال نہیں کی جا سکتی تھی۔ انڈین نیوی کو بحری بیڑے INS وکرانت کے باعث واضح برتری حاصل تھی۔ برطانیہ کا طیارہ بردار جہاز ہرکولس، جسے بھارت نے 1957 میں حاصل کرنے کے بعد وکرانت کا نام دیا، اس بحری بیڑے کی موجودگی میں پاکستان نیوی خلیج بنگال کا کنٹرول حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اگر انڈین نیوی کے پاس INS وکرانت تھا تو پاک بحریہ کے پاس بھی ایک ایسا ہتھیار موجود تھا جس کی دہشت اور خوف کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے سورما اور بحری جنگی جہاز سمندر میں آتے ہوئے گھبراتے تھے۔ پاکستان نیوی کو برتری دلوانے والا یہ ہتھیار PNS غازی تھی۔ یہ آبدوز 1945 سے 1963 تک USS ڈیابلو کے نام سے امریکہ کے زیر استعمال رہی۔ ہسپانوی یا اسپینش زبان میں دیابلو ڈیول یعنی شیطان کو کہتے ہیں۔ ایوب خان کے دور میں امریکہ نے سیکیورٹی اسسٹنس پروگرام کے تحت یہ آبدوز 4 سالہ لیز پر پاکستان کے حوالے کر دی۔ لیفٹیننٹ کمانڈر KR نیازی نے لندن میں ہونے والی ایک تقریب کے دوران یہ آبدوز وصول کی۔ 1 جون 1964 کو اس سب میرین کو PNS غازی کا نام دیا گیا اور لیفٹیننٹ کمانڈر کرامت رحمان نیازی کو ہی اس کا پہلا کمانڈنگ آفیسر بنایا گیا۔ 1965 کی جنگ میں PNS غازی کے خوف کا یہ عالم تھا کہ بھارتی بحریہ کے جنگی جہاز بندرگاہ سے باہر ہی نہ نکل پائے، کیونکہ PNS غازی ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھی۔ PNS غازی محض تارپیڈو سے ہی مسلح نہ تھی، بلکہ سمندر میں بارودی سرنگیں بچھا کر بھی جنگی جہازوں کی تباہی کا اہتمام کر سکتی تھی۔